وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدس و مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا ہفتہ واری درس جس کا عنوان چنا گیا طہارت کے مسائل. طہارت کے مسائل دراصل اصل میں اس عنوان کے تحت ایک علمی دورہ رکھنا، یہ میرا ارادہ تھا. تو لہذا اس علمی دورے کو انشاءاللہ تقریباً 3 ہفتوں میں اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی بات تفصیل انشاءاللہ درس کے بعد میں بتایا جائے گا. اللہ رب العزت نے انسان کی فلاح بہبودی کے لیے اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اور ان کے تمام معاملات جو ایک انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، سارے کے سارے معاملات انسان کو کس طرح سے بجا لانا ہے، چاہے وہ معاملات عقائد کے ہو یا عبادات کے ہو یا معاملات کے ہو، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتانے کے لیے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے تمام احکامات پہنچا دیے. اور آخری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر کے دین کو مکمل کر دیا اور وہ تمام چیزیں جن کی انسان کو ضرورت تھی وہ ساری کی ساری باتیں، ساری کی ساری چیزیں، سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر بھیجا تھا وہ تمام کے تمام پیغام پہنچا دیے. اور اسلام ایک ایسا دین اور دھرم ہے دنیا کے اندر، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دھرم مانے جاتے ہیں، دھرم تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ مذاہب ہیں دنیا کے اندر بہت سے، لیکن دین ایک ہی ہے، وہ ایک اسلام ہے. لیکن دیگر مذاہب کے اندر
دیگر مذاہب کا مقابلہ اگر اسلام کے ساتھ کریں گے تو کسی بھی معاملے کے اندر اسلام کا مقابلہ سارے جو ہے مذاہب مل کر بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ کسی بھی مذہب کے اندر انسان کو تمام مکمل طور پہ جو ہے جینے کا طریقہ نہیں سکھایا تھا سوائے اسلام کے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اسلام کا تصور طہارت، یعنی طہارت کا جو تصور، طہارت کے جو مسائل ہمارا آج کا عنوان ہے، تو طہارت کا جو تصور اسلام کے اندر ہے وہ دیگر مذاہب کے اندر کیسا ہے، یہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے۔ دوسری چیز، بعض لوگ انکار حدیث کے بھی ہیں، منکر احادیث بھی ہیں کہ بعض مسائل بیان کیے جاتے ہیں احادیث کی روشنی میں، تو ان حدیثوں کو نہیں ماننے والے بھی کچھ ہیں۔ تو بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور تیسری چیز، اسلام کے اندر یہ طہارت کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اسلام کے اندر طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ طہارت کی بہت بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ طہارت کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ لوگ اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کہ طہارت کے مسائل کیا بیان کریں گے، ارے ہم تو وضو بنانا آتا ہے، ہم کو طہارت لینا آتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، بہت سے لوگ ایسے ہیں ان مسائل کو جو ہے نہیں جانتے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو ہے غسل کب فرض ہوتا، وضو کب فرض ہوتا۔ تو یہ طہارت کے مسائل اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ عبادات سے پہلے طہارت کا ہونا ضروری ہے، عبادات سے پہلے طہارت کا ہونا ضروری ہے، اور دین اسلام کا سب سے پہلا سبق جو ہے وہ طہارت، سب سے پہلا لیسن طہارت ہے۔ اسی لیے ہم فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے اور حدیثوں کی کتابوں میں دیکھیں گے، جن محدثین نے حدیثوں کی کتابیں لکھی اور جو ہے فقہ کی کتابیں لکھی، تو ان کتابوں میں سب سے پہلا لیسن جو ہوتا ہے وہ طہارت کا، سب سے پہلا سبق وہ طہارت کا ہوتا ہے، کیونکہ طہارت کے بغیر جو ہے آدمی کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ نماز کو لے لیجئے، اسلام کا اہم رکن ہے، اسلام کا اہم رکن ہے۔ اس رکن کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے جسم کی طہارت کی ضرورت ہے، جسم کی طہارت، پھر لباس کی طہارت، پھر جگہ کی طہارت۔ اب طہارت کیا ہے؟ طہارت کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی۔ طہارت کا معنی پاکیزگی، یعنی کہ جسم پاک ہونا اور ہمارے کپڑے پاک ہونا، اور پھر وہ جگہ جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا، یہ شرائط میں سے ہے، کنڈیشنز۔ اب ان تین شرطوں میں ایک شرط، اگر مثال کے طور پہ آپ کے جسم پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، یا کپڑوں پہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، یا آپ جہاں پہ مصلی بچھائے نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر کوئی گندگی ہے، تو جب تک آپ اس گندگی کو دور نہیں کریں گے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ادا نہیں ہوتی آپ کی نماز۔ تو یہ طہارت جو ہے بہت اہم موضوع ہے، اور یہ طہارت نماز کے لیے آدمی کو جو ہے ان شرائط کی ضرورت ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور لباس کا پاک ہونا۔ اس کے علاوہ جب یہ تین چیزیں پاک ہیں تو اس کے بعد بھی آدمی کو ہر نماز کے لیے وضو کا ہونا فرض ہے، وضو کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وضو سے بھی آدمی پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہے، تو پاکیزی حاصل کر کے ہی نماز کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو بنانے کی ترغیب بھی دی،
حالانکہ ایک مرتبہ اگر آپ وضو بنا لیے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو دوسری نماز آپ اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائی، یعنی امپورٹنس، اگر آپ ہر نماز کے لیے وضو بنا لیتے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی یہاں پر بھی طہارت کی اہمیت جو ہے، اہمیت کا علم ہمیں ملتا ہے. اور یہ سارے احکامات نہ صرف ایک ہر مسلمان کو شعوری طور پر طہارت کے بارے میں حساس بنا کر پاک صاف اور ستھرا رہنے کی عادت ڈالتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کے ذہن میں طہارت کا ایک تصور قائم کرتا ہے. طہارت کا جو ایک تصور ہوتا ہے وہ قائم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے طہارت کی کتنی، ایک صرف نماز کے لیے آدمی کو کتنی چیزوں کی صفائی ہونا ضروری ہے. یہ طہارت کی اہمیت کو جو ہے واضح کرتا ہے. اگر کہیں پانی نہیں ملا کہیں پر پانی نہیں ہے، تو اسلام میں کیا ہے؟ تیمم کا حکم ہے، یعنی مٹی سے تیمم ہے. اور مٹی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو پاک کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے جو خصوصیت دوسرے نبیوں پر میری جو خصوصیت ہے، اس میں سے جو ہے کچھ خصوصیات، 5 خصوصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے. اس میں سے ایک خصوصیت کیا ہے کہ ہمارے لیے اس زمین کو پاک بنا دیا، مسجد بنا دیا، جہاں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے. یعنی یہ زمین پہ جو مٹی ہے وہ مٹی پاک ہے. تو پانی نہیں ہے تو وہ مٹی سے جو ہے آپ پاکی حاصل کر سکتے، طہارت حاصل کر سکتے. ایک آدمی جو ہے جنبی یعنی کہ میاں بیوی سے جو ہے صحبت کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے اگر پانی نہیں ہے تو وہ آدمی بھی جو ہے مٹی سے جو ہے تیمم کر سکتا ہے. تو یعنی بہرحال وہاں پر بھی نہیں چھوڑا گیا کہ یہ مٹی پاک چیز ہے. پانی بھی پاک ہے، پاک کرتا ہے، مٹی بھی پاک ہے، لہذا پاک کرتی ہے. پانی نہیں ہے تو مٹی لو، بولا پانی نہیں ہے تو بھی جو ہے وہاں پر ٹھیک، پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے ایسے ہی نماز پڑھ لو، نہیں کہا گیا. یہ ضروری ہے کہ آپ کم از کم آپ جو ہے وہ کریں گے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتکم علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یعنی کہ تمہارے سے وضو کرانا، تمہارے سے غسل کرانا، تمہارے سے تیمم کرانا، یہ کامہ بول کے تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو تنگ نہیں کر رہا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی ہے قباء نام سے. قباء کے نام سے ایک بستی ہے. تو وہاں کے لوگ جو ہے طہارت کو بڑا پسند کرتے تھے، یعنی پاکی کو، صفائی کو پسند کرنے والے تھے. تو ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یعنی مسجد قباء کے بارے میں، مسجد قباء کے قریب اطراف و جوار میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے لوگ ہیں، یعنی مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں اور طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں. طہارت کو تو پاکی اور صاف ستھرائی کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا ہے؟ یعنی طہارت حاصل کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا؟ آپ کے اوپر جو ہے ایک بھاری جو ہے ذمہ داریاں جو ہے آپ کے اوپر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے. گویا دین اسلام کی تمام تر عبادات اور کا انحصار طہارت پر ہے. جو بھی آپ عبادت کریں گے طہارت کے بغیر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ طہارت کو، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. روح کا تزکیہ ہو اور لباس کا جسم کی طہارت ہو، یہ سارے چیزوں کے لیے طہارت جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ قائم کر کے دکھایا، بلکہ امت کو بھی پاک و صاف کر کے دکھایا، امت کو بھی پاک کر دیا.
امت کو بھی پاک صاف رہنے کے لیے نہایت اعلیٰ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک صحابی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، بال بکھرے ہوئے تھے، کنگھی وغیرہ نہیں کرا ہوا تھا، صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو مزاج مبارک نے تکدر محسوس، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کراہت محسوس کی اس صحابی کو دیکھ کر کے، تھوڑی سی کہارت، یعنی کہ آپ جاؤ تو بھی سر وغیرہ کر کے، کنگھی کر کے، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھ کر کے جو ہے جانا، یہ اسلام جو ہے پاک۔ الطہور شطر الایمان، ایمان یہ طہارت جو ہے آدھا ایمان ہے، طہارت آدھا ایمان بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پاکی صافی جو ہونا چاہیے۔ اور ایک صحابی جو ہے ان کو کیا بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو ہے تھوڑا سا تنگی محسوس کی، کراہت محسوس کی اور کہا کہ اپنے بالوں کو سنوارا کرو، اپنے بالوں کو سنوارنے کا حکم دیا۔ جب دوبارہ وہ شخص آیا تو وہ صحابی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ حال جو ہے شیطانی فعل ہے۔ پراگندہ یعنی آپ جو ہے گندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے گندے ہیں، آپ سر وغیرہ نہیں کرے ہوئے، آپ کے پاس بدبو آ رہی ہے، تو گندگی کو اختیار کرنا یہ شیطان کا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک صحابی میلے کچیلے اور جو ہے بوسیدہ کپڑے پہن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ ہاں کپڑے میلے ہیں، پراگندہ گندے میلے کپڑے پہن کر کے جو ہے بوسیدہ ہو گئے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر کے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا میرے پاس جو ہے اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، غلام ہیں، سب کچھ ہے، مال ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اظہار کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے تو جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے مت پھرو، بلکہ اچھے کپڑے پہنو۔ اچھے کپڑے پہنا تکبر کی نشانی نہیں ہے، تکبر کرتے ہوئے کپڑے ایسے کپڑے پہننا یہ جو ہے گناہ کا کام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، بعض مالداروں کو ہم نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر اللہ نے بہت کچھ مال دیا، پیر میں چپل نہیں سکا پھر رہا، پیر میں چپل بھی نہیں جیسا پھر رہا، وہ ایک لنگی بن لے کے یہ پرانا جبہ ڈال لے کے پھرتے رہتا ہے، ایک شخص میں نام وغیرہ نہیں بتاتا ہوں، پھرتے رہتا تھا۔ اللہ نے بہت مال دیا اس کو، لکھپتی تھا، بولے کیا؟ ارے نہیں جی کیا کرنا ہے ہمارے کو، ہم اولاد کے لیے محنت کر رہے ہیں، اولاد کے لیے کر رہے بھائی تو کپڑے تو پہن یار، کم از کم چپل تو پہن لے، یہ اللہ نے اتنا نعمت دیا، اتنا مال و دولت دیا، اس کا اظہار کرو کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، شکر گزارو، اللہ لوگوں کو بتاؤ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کی نعمت کو تم جو ہے چھپا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ مسواک۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام جب صبح اٹھتے تو مسواک کرنا تھا۔ مسواک سے بھی صفائی ہوتی ہے، منہ کی بو وغیرہ ظاہر ہوتی ہے آپ کو۔ مسواک سب سے پہلے، رات میں سونے سے سوتے وقت بھی جو ہے مسواک کر کے سوتے تھے، صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام جو ہے مسواک کا ہوتا تھا۔ لہذا حیات طیبہ کا آخری لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جو ہے وفات ہو رہی تھی، حالت سکرات میں تھے، جس وقت آپ کی وفات ہو رہی تھی اس وقت بھی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے ان کے پاس مسواک تھی، مسواک، تو اشارے سے مسواک کی طرف بتایا کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ بات بھی زبان سے نہیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بول نہیں سک رہے تھے، اس وقت بھی مسواک کو دیکھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے میرے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبانے کی بھی طاقت نہیں تھی نبی کے پاس۔ میرے بھائی سنو نبی کو خدا کہنے والوں سنو، چبانے کی طاقت نہیں تھی، تو ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پہلے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے چبایا پھر نبی کے منہ میں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی کہ پاکی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جو ہے پسند فرماتے تھے۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا اس تعلیم کا جو دین اسلام نے طہارت کے بارے میں مسلمانوں کو دیا۔ اب طہارت کے پہلو سے ایک نظر اقوام مغرب پر دیکھیے۔
مغرب کے ان یہود و نصارہ کو آپ دیکھیں گے تو ماضی کے ان کا جو ماضی تھا، جو پاسٹ تھا، یہود و نصارہ کا پاسٹ تھا، تو ان کی طرف اگر ہم دیکھیں گے، یہ اسلام بتاتا ہے کہ ہر گھڑی جو ہے انسان کو پاکی حاصل کرنا چاہیے۔ اب ان کا دیکھیے، جن کا پروپیگنڈا اتنا ہے آج دنیا کے اندر کہ ہمارے مسلمان ماں بہن، مسلمان بھائی بیٹی، مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہے یہ تہذیب، یہ مغربی تہذیب کو پسند کر کے اس کو جو ہے اس کی طرف جو ہے لپکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی کیا تہذیب تھی، یہ طہارت کے بارے میں ان کا جو ہے کیا جو ہے یہ تھا، یہ تھوڑا ہم دیکھیں گے۔ ایک ڈاکٹر تھا ڈریپر نام کا، 1882 عیسوی کا، ایک کتاب تھی اس کی، اس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے اس کا جو ہے ترجمہ لکھا۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے قرون وسطی میں یورپ کا بیشتر حصہ لقب بیابان اور جنگل اور بیابان رہتا تھا۔ یعنی کہ جو ہے قرون وسطی یعنی کیا بولتے اس کو، ویسٹرن میں جو ہے وہ ایک دور تھا کہ وہاں پہ جو ہے پورا جنگل بیابان رہتا تھا، یعنی کہ جو ہے اتنی جو ہے ڈیولپمنٹس نہیں تھی، سٹی اتنا نہیں تھا، جنگل بیابان رہتا تھا، جا بجا ہر جگہ جو ہے دلدلیں اور غلیظ جوہر پڑے ہوئے رہتے تھے، گندگی صفائی نام کو نہیں لیتی تھی، کچرا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں، جیسا ہے ویسا ہی پڑا تھا، صفائی کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا، جب نہ گندے پانی کو نکالنے کے نالیاں کا کوئی انتظام تھا، اور نہ ہی جو ہے کچرا اٹھانے کا انتظام تھا، گندی نالیاں بہ رہی، وہ نالے بہ رہے گندگی کے، اور کچرا پڑا ہوا ہے، یہ صفائی کا کوئی انتظام تھا، اور پبلک عوام کا یہ حال تھا کہ سال تک ایک ہی لباس میں رہتے تھے، سال تک ایک ہی لباس میں، ایک ہی جوڑے میں، وہ میلا ہو کر کے گندا پراگندہ بوسیدہ ہو جاتا تھا، اس میں سے بدبو آتی تھی، ایک ہی جوڑا پہنتے تھے، اتنا، اور جو ہے بوسیدہ میلا اور بدبودار ہو جاتا، اور جو ہے ان کے ہاں جو ہے اس وقت ان کے ہاں یعنی یہود و نصارہ کے ہاں نہانا سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا، نہانا سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ جو ہے روم کا جو پوپ تھا، پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک کو جو کیا کرتا تھا، ان روز نہایا کرتا تھا، ایک جرمنی کا بادشاہ تھا، اس پر اس نے یعنی یہ پوپ نے کفر کا فتویٰ لگایا، کفر یعنی کہ ان کے حساب سے کفر، وہ حج کافر، اس پہ کافر کفر کا فتویٰ، حج کافر، لیکن ان کے حساب سے ان کا مذہب صحیح ہے، تو ان کے مذہب کے خلاف جو کام کرتا اس پہ کفر کا فتویٰ اس نے لگایا۔ اور اس کفر کا فتویٰ کس لیے لگایا، اس کے کچھ وجوہات تھے، ان وجوہات میں سب سے پہلے اول نمبر پہ اس نے کیا لکھا کہ یہ مسلمانوں کی طرح روزانہ غسل کرتا ہے، یہ مسلمانوں کی طرح روزانہ نہاتا ہے، لہذا وہ کافر ہے، وہ ہمارے مذہب سے باہر ہے۔ اور جو ہے یہ روم کا جو ہے روم کے ہاں یعنی یہ پوپ کے پاس جو ہے ہر وہ عیسائی کافر تھا، ہر وہ عیسائی کافر کہلاتا جو مسلمانوں کی تہذیب یا کسی اور بات کو اچھا سمجھتا ہو یا پھر ہر روز نہاتا ہو۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے اس پوپ نے 1478 عیسوی میں ایک مذہبی عدالت اس نے مذہبی عدالت ایک کورٹ اس نے قائم کیا جو یعنی کہ اسلامی طرز عمل کو اختیار کرتا ہے، یعنی کہ کوئی روزانہ نہاتا ہے یا پھر جو ہے اچھا صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے خصوصی ایک کورٹ اس نے جو ہے بنائی، جس نے پہلے سال اس کورٹ میں جب وہ کورٹ بنایا تو پہلے سال 2000 آدمیوں کو زندہ جلا دیا گیا، جو نہانے کو صاف ستھرائی کو پسند کرتا تھا، 2000 لوگوں کو زندہ جو ہے جلایا گیا، اور 70,000 لوگوں کو قید کر کے ان پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ مغربی تہذیب ہے۔ اسلام ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر اس میں اسلام جو ہے سر فہرست ہے، کہیں پر بھی اسلام کے اوپر آپ جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکتے، آپ کہیں پہ ایسی تعلیمات اسلام کے اندر نہیں ملیں گی کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں فلاں ہے فلاں ہے، یہ سب ان کا پروپیگنڈا اور جو ہے جھوٹ اور فریب ہے، ورنہ جو ہے قرآن اور سنت میں ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی جس سے جو ہے انسان اس کو پسند نہ کرتا ہو۔
اسلام کی تعلیمات ایسی ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کو پسند کرتا ہے ایسی تعلیم. اسی طرح سے جب اسپین میں جب اسلامی حکومت ختم ہو گئی، جب اسپین میں اسلامی حکومت ختم ہو گئی، زوال آ گیا ان کو، اور جو ہے تو اس وقت جو ہے جو فلپ تھا، اس وقت کا جو ہے فلپ دوم یعنی فلپ ٹو، اس نے جو ہے 1598 عیسوی میں تمام حمام نہانے کے جو حمام ہے حکمن بند کرا دیے. بلا نہانا ہی نہیں بلا، پورے حمام بند کرا دیا انہیں. وہ فلپ جو تھا بنا کر دیا، کیونکہ ان سے اسلام کی جو ہے یاد تازہ ہوتی ہے اس سے اسلام کی، کیونکہ مسلمان رہ کے گئے، اسلام جو ہے اسلام کی حکومت تھی وہاں پہ، اب وہ اس کو زوال آ گیا، مسلمانوں کو جو ہے زوال ہو گیا، اب یہ جو ہے نصارہ وہاں پہ آ گئے تو اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے. اسلام میں پاکی صافی ہے، نہیں ہم پاک صاف نہیں رہیں گے، حمامہ بند کر دو، حماموں کو بند کرا دیا گیا. اسی بادشاہ نے حسیلہ کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا، ایک ایریا کا جو گورنر تھا اس کو جو ہے اس نے ہٹا دیا، یہ فلپ نے ان آنے کے بعد میں ہٹا دیا. کیوں ہٹا دیا؟ کیونکہ وہ روزانہ منہ ہاتھ دھوتا تھا، صرف منہ ہاتھ روزانہ دھوتا تھا، یعنی کہ روزانہ نہانا دور کی بات، ان کے پاس ہاتھ منہ دھونا بھی جرم تھا، اس لیے اس کو گورنری سے جو اس کو ہٹا دیا گیا. اگر حال تصویر دیکھنا ہے تو ان حضرات سے دریافت کیجیے. آج ان کے یہ تو دور کا معاملہ ہے، آج ہمارے ملک کے اندر کا بھی تھوڑا سے لے لیجئے. ملک کے اندر بھی جو ہے، ملک کے اندر اگر دیکھیں گے تو ہمارے ملک کے ایک پرائم منسٹر تھے مرارجی دیسائی. ان کا بیان پیپروں میں اس وقت آیا تھا، نیوز پیپرز میں آیا تھا کہ وہ لکھتا ہے کہ میں روزانہ صبح میں اپنا پیشاب پیتا ہوں. مرارجی دیسائی صاحب جو وزیر اعظم تھے ہمارے اس ملک کے، بدقسمتی سے، تو وہ صاحب وہ لکھتے ہیں پورے پیپروں میں، نیوز میں آیا کہ میں روزانہ صبح میرا اپنا پیشاب پیتا ہوں. جو شخص اپنا پیشاب پیتا ہے، اب اس کے ہاں کیا پاکیزگی ہوگی، کیا طہارت ہوگی، کیا جو ہے اس کے پاس جو ہے اس کا جو ہے شعور ہوگا، اور وہ کیسا مذہب ہے جو پیشاب، اور اسلام نے پیشاب کو جو ہے گندا بنا دیا. گندا، جو آدمی پیشاب کر لیا اس کو پھر سے وضو بنانا ضروری ہے. پیشاب اوپر گرا تو اتنی دور اس کو دھونا چاہیے جب تک وہ پاک نہیں ہوتا. اور پیشاب کے چھینٹوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا. یہاں پہ پیا جا رہا ہے، ارے یہ تو اپنا پیشاب پھرا. یہاں پہ جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے یہ ہندو مذہب کے اندر جو ہے گائے کا پیشاب اور گوبر کو بھی تبرک سمجھا جاتا ہے، تبرک سمجھا جاتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک مٹھائی والا دکان والا تھا، مٹھائی کی دکان والا تھا جو غیر مسلم تھا. وہ روزانہ صبح میں جب دکان کھولتا مٹھائی کی تو تبرک کے طور پہ گائے کے پیشاب کو مٹھائی پہ چھینکتا تھا. تبرک، اس کے ہاں تبرک کا برکت کا معاملہ سمجھتا تھا. تو یہ ان کے ہاں جو ہے پاکی اور جو ہے صفائی کا جو ہے معاملہ ہے. اسی طرح سے پاک صاف اگر آدمی نہیں رہتا ہے، گندگی کی وجہ سے آج دنیا میں سب سے بڑی بیماری جو لاحق ہوئی ہے جس سے آدمی مر جاتا ہے، ایڈز کی بیماری، یہ ناپاکی کی وجہ سے، یہ گندگی کی وجہ سے. اور اس میں آپ ایڈز کی بیماری میں آپ جو ہے مسلمانوں کو کم دیکھیں گے کیونکہ مسلمان طہارت لیتا ہے، طہارت کو اختیار کرتا ہے. تو ایڈز کی بیماری آج دنیا کے اندر عام ہے، تو یہ گندگی کی وجہ سے. اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر. اس طرح کا ان کا، اب ان لوگوں کی زندگی جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. چلتے چلتے ایک نظر جو ہے بہرحال میرے بھائیوں بات میں جو ہے تھوڑا سا ایک کریں کیونکہ بڑی لمبی بات ہے، یہ بڑی لمبی بات ہے. تو بہرحال طہارت کو یہ حاصل کرنا اسلام کا جو ہے یہ سب سے پہلا سبق ہے. طہارت حاصل کرنا چاہیے.
لیکن اس وقت زیر بحث موضوع پر چونکہ صرف یعنی کہ بہت سے مسئلے ہیں، اب یہ صرف ایک مسئلہ ہے، یعنی کہ جو اب ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ منکرین حدیث، تو حدیث میں بعض لوگ جو ہے کچھ ایسے مسائل احادیث پیش کیے جاتے لیکن جو ہے حدیثوں پر جو ہے وہ عمل بھی نہیں کرتے، لہذا ہم اسی کے حوالے سے کچھ ایک بات یہاں پر کر کے انشاءاللہ بات کو آگے۔ حقیقت یہ ہے کہ رفع حاجت، غسل جنابت اور حیض جیسے مسائل سے عریانی کا سہارا لیتے ہوئے انکار حدیث کا دروازہ کھولنے کی صحیح محض ایک منفی سوچ کا نتیجہ ہے، جو کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی موجود تھی۔ یعنی اسلام جو ہے پاکی صفائی کا جب حکم دیتا ہے تو اس کا بھی جو ہے کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ منکرین حدیث ہو یا پھر جو ہے غیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی ہمیشہ سے، نبی کے زمانے سے مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ کچھ یہودی آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے پوچھے، ارے تمہارا نبی ہم نے سنا ہے کہ رفع حاجت کے بھی جو ہے طریقے بتاتا ہے، رفع حاجت یعنی کہ آپ پیشاب پاخانے کو جاتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اس کے بھی آداب سکھاتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھی نہیں جھجکے، ذرا بھی جھجکے نہیں، اور معذرت کا انداز بھی پیش نہیں کرے، ارے نبی ایسا کرے، لوگوں کے سامنے ایسا ہو رہا، اب لوگ آنکھ کی کیا کی بول دے رہے بولے، انہوں نے بولے تنا کے سینہ تنا کے جواب دیا کہ ہاں میرے نبی ہر وہ مسئلہ بتاتے ہیں یہاں تک کہ رفع حاجت کے مسئلے۔ اسلام اتنا، پیشاب کو جانا کیسا جانا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری کرنا کیسا کرنا ہے، کس طرح سے جانا ہے، کس طرح سے باہر آنا ہے، ساری